کہ میں چیلنج کرتا ہوں اس بدبخت شخص کو جو اہل بیت کا غلام ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اہل بیت کا محب بنا بیٹھا ہے اور اہل سنت کو پریشان کرتا ہے، عوام کو پیسے لے کر رافیوں کو راضی کرتا ہے اور باور یہ کراتا ہے کہ میں جناب مقدمہ لڑ رہا ہوں میں اہل بیت کا۔ میں کہتا ہوں تو اہل بیت کا دشمن ہے، خود اہل بیت کا دشمن ہے، صرف ابوبکر صدیق کا دشمن نہیں ہے، صرف اہل سنت کو دشمن نہیں ہے، خود حضرت علی المرتضیٰ کا باغی ہے، علی المرتضیٰ کے فیصلے کا باغی ہے اور میں تھا وہی فیصلہ مولا علی کا تھا، حدیث کو تسلیم کر کے عمل بھی وہی کر رہے ہیں، یعنی جو اصل میں سنت رسول اللہ کی تھی، پھر ابو بکر پھر عمر عثمان کی سنت تھی، اسی کو مولا علی نے اپنے دور میں اپنایا اور فدق کو کسی کی وراثت نہیں بنایا۔ ظالم شخص چند روپیوں کے لیے، ڈالروں کے لیے کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، کیوں برباد کر رہا ہے، کیوں دجل فراڈ سے کام لیتا ہے، کیوں دو نمبری کرتا ہے؟ لہٰذا دیکھیے اس بندے کی جاہل نہیں اجہل ہے، کہتا ہے لا نارسو ولا نورا سو، یہ محل نظر ہے۔ اور پیش کس نے کیا؟ پہلے تو پیش کرو۔ اہل سنت کا نمائندہ خود ہی بن کے ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے اور اہل سنت سے دشمنی کر رہا ہے، اہل سنت اور ابوبکر صدیق صحابہ کو معاذ اللہ تعالیٰ ظالم، بلکہ خود علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی دشمن بنا بیٹھا ہے۔ تو آگے سے ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ یہ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے، یہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے، ڈنڈی کیوں مارتے ہو، صرف یہ الفاظ لیتے ہو کہ ناراض ہو گئی، کلام نہیں کیا، صرف یہ تمہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، زوری کا جو ادراج ہے وہ نظر آتا ہے، جو اصل الفاظ ہے ابوبکر صدیق کا جواب وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ برادران اسلام، یہ جس بندے کا نام صداقت فریدی ہے، اس کی ذرا مکر پر، فراڈ پر، دھوکے، دجل، کذب بیانی پر مبنی یہ ویڈیو سماعت کریں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا چاہیے تھا اور ہاتھ میں رکھ کر نیاز مندی کے ساتھ پیش کر دینا چاہیے، لیکن نہیں دیا۔ لیکن اگر ہم حضرت زہرا پاک علیہ السلام کے حق کو تسلیم نہیں کرتے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ ہاں، گزارش یہ ہے کہ میں اس حق میں ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے سامنے کچھ ضابطہ تھا بھی تو وہ ترجیح دے دیتے حضرت سیدہ کائنات۔ تو ہمارے لوگ یہ پڑھتے ہیں لا نارس ولا نو رسول، میں سمجھتا ہوں یہ محل نظر ہے، یہ بہانہ بناتے ہیں لوگ۔ لا نارس ولا نو رسول کا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بھائی نبی اگر وارث نہیں ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے مکان کے وارث بنے، آپ کے باپ کی لوڈی کے وارث بنے، ام کے تلواروں کے وارث بنے، ابھی یہ فروغ گزاشتہ ہے، میں مانتا ہوں ایز اہل سنت، ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ یہ فروغ گزاشتہ ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا جی، معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ بندہ اپنے آپ کو اہل سنت کا نمائندہ بنا کے پیش کر رہا ہے کہ ایز اہل سنت میں مانتا ہوں کہ یہ فروغ گزاشت ہوئی ہے، فروغ گزاشت، کہ معاذ اللہ تعالیٰ یہ غلطی ہوئی ہے اور حق نہیں دیا گیا سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے سامنے اگر کوئی ضابطہ تھا بھی تو پھر بھی وہ دے دیتے، ترجیح دیتے۔ یہ دیکھیے ابو بکر صدیق کی یہ بھی کرامت ہے کہ ابو بکر صدیق پر ظلم کی تہمت لگانے والا، اہل سنت پر ظلم زیادتی کی تہمت لگانے والا یہ بدبخت انسان جو کہ خود اہل سنت کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اہل سنت کا ہی دشمن ہے، اہل سنت کوئی جھوٹا ثابت کر رہا ہے، ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ تعالیٰ حق تلف کرنے والا کہہ رہا ہے، یہ بدبخت انسان جو ہے پیسے کی خاطر اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، قبر کو بھول چکا ہے، اس طرح اندھا ہو گیا ہے شہرت اور پیسے کے لیے، اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے اپنی آخرت برباد کر دی ہے۔ اب یہ خود اندر سے کالا ہے، کالا سیاہ ہے، جو حضرت ابو سفیان کو کالا کہہ رہا تھا، تو یہ اندر سے کالا تھا، یہ اندر سے کالا تھا ابو سفیان، اسے سخر بن حرب اور اہل سنت کو کہتا تمہیں شرم نہیں آتی۔ کا انکار کیا، لیکن کسی بریلوی کو شرم نہیں آئے گا، لیکن کسی بریلوی کو شرم نہیں آئے گا، اموی دین اپنے پاس رکھے، یہ ملا اعظم، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ یہ خود شرم سے حیا سے معروم شخص، آپ دیکھیے یہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت سے یہ فروغ گزاشت ہوئی ہے، یعنی کہتا ہے میں ایز اہل سنت کا نمائندہ بن کے خود اہل سنت کا دشمن، کہتا ہے اگر سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تسلیم نہ کیا جائے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کس نے کہا کہ سیدہ زہرا کا حق جو ہے وہ نہیں دیا گیا؟ ظالم شخص۔ پھر آگے کہتا ہے لا نارس ولا نورس، یہ محل نظر ہے، لعنت اللہ علی القاذبین، یہ کس نے روایت پیش کی ہے؟ اہل سنت نے لا نارس ولا نورس کب پیش کی ہے؟ اہل سنت کی کس معتبر کتاب کے اندر یہ روایت ہے؟ اور اپنے آپ کو صداقت اور فریدی کہلوانے والے، اتنا دجل، اتنا مکر، اتنا فراڈ، اتنی جہالت اور فراڈ کی گٹھڑی کس نے یہ پیش کی ہے؟ لا نارس ولا نورس اہل سنت نے کب پیش کی ہے؟ اہل سنت کی کون سی کتاب ہے جس میں یہ روایت ہے؟ یہ کاظمی سید تجھے چیلنج کر رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، کیوں مسلمانوں کو برباد کر رہے ہو، کیوں جھوٹ ہو؟ جو بھی میری ویڈیو سنے اس سے مطالبہ کرے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، خدا کے لیے شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری قبر کا آخرت کا مسئلہ ہے۔ اس سے پوچھئے کہ لا نارس ولا نورس یہ کہاں تم نے پڑھی، اہل سنت نے کب پیش کی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ روایت پیش کرو نا، پھر اگلا جواب دیں گے۔ سرور کائنات
کو جو چیزیں ملیں والد گرامی کی طرف سے وہ کیا تھیں، یہ بعد کی بات ہے. پہلے اس روایت کو تو پیش کرو، اس حصے کو، لا نارس والے حصے کو پیش کرو. یہ کہاں ہے، کس کتاب کے اندر ہے، اس کی سند کیا ہے، اہل سنت نے کب یہ اپنے مستدل کے طور پر پیش کی ہے. حدیث پاک واضح ہے جو ہماری کتابوں کے اندر ہے، لا نورسو ما ترکنا صدقہ. تو یہ جو لا نارسو کے الفاظ ہیں یہ کہاں سے تمہیں ملے ہیں؟ یہ انہی جہل مولویوں کی طرح جو بیٹھ کے ایک ایسے ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو خلاف ہے، انہی کا بیان تو نے کہیں سن لیا ہے. یہ تیرے علم کی حالت ہے، کہتے ہو جناب میں اہل تحقیق کو دعوت دیتا ہوں کہ تحقیق کریں، یہ تیرا علم ہے، یہ تیری تحقیق ہے. کیسے تم حقیق ہو کہ سنی سنائی باتیں افواہیں جو ہیں ان پر اپنے اس نظریے کی بنیاد رکھ رہے ہو کہ لا نارسو جو ہے یہ محل نظر ہے. اور پیش تو کرو نا، ثبوت تو پیش کرو. اہل سنت نے کب یہ پیش کی ہے؟ محل نظر تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو، ہم تو لا نورسو کو پیش کرتے ہیں اور اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کا ہم دفاع بھی کرنا جانتے ہیں. پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت دکھاؤ کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے مالی وراثت. پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت دکھاؤ، ذخیرہ حدیث میں ایک حدیث دکھاؤ کہ انبیاء کرام کی مالی وراثت ہوتی ہے. کیا وراثت علمی نہیں ہوتی؟ تو جہاں جہاں انبیاء کی وراثت کا ذکر ہے وہ اس پر محمول ہوگی. اور اگر ادھر بخاری شریف کے اندر ہے لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، تو ادھر اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق کی زبان سے موجود ہے کہ ہمارے انبیاء کے یہ درم و دینار کے وارث نہیں ہوتے، دنیاوی مال کے وارث نہیں ہوتے، بلکہ وہ علم و حکمت کے، کتاب و سنت کے وارث ہوتے ہیں. تو لہٰذا دیکھیے اس بندے کی جہل نہیں اجہل ہے، کہتا ہے لا نارسو ولا نورسو یہ محل نظر ہے. اور پیش کس نے کیا؟ پہلے تو پیش کرو. یہ اس بندے کی حالت ہے، یہ جو اہل سنت کا نمائندہ خود ہی بن کے ہمارا مقدمہ لڑ رہا ہے اور اہل سنت سے دشمنی کر رہا ہے. اہل سنت اور ابوبکر صدیق صحابہ کو معاذ اللہ تعالیٰ ظالم، بلکہ خود علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی دشمن بنا بیٹھا ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے خود علی المرتضیٰ بھی راوی ہیں، علی المرتضیٰ بھی راوی ہیں. یہ دیکھو یہ حدیث جو ہے لا نورسو ما ترکنا صدقہ، اس کو بعض علماء نے تواتر تک کہا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. لا نورسو ما ترکنا صدقہ یہ متواتر ہے. سب سے پہلے یہ چیز ہے، یعنی ہم تک بھی تواتر سے پہنچی ہے. یہ آپ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی الاظہار المتناثرہ فی اخبار المتواترہ، آپ یہ کتاب ملاحظہ فرمائیں. جو بھی علماء کی متواترات پر کتب ان کو ملاحظہ کریں. تو اس کے راوی کون ہیں؟ نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، سعد بن وقاص، حضرت عباس، حضرت ابن عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت حذیفہ. اور ایک روایت کے اندر حضرت فاطمہ زہرا ابو بکر صدیق سے روایت کرتی ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو یہ 13-14 اس حدیث کے راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا. علماء نے اس کی متواتر ہونے کی اصرات کی ہے. یہ ظالم انسان یہ دیکھو یہ اپنے سے لا نارسو کا ٹکڑا لگا کے کہتا محل نظر ہے، پھر کہتا میں اہل سنت، یہ میں تسلیم کروں کہ فروغ گزاشت ہوئی ہے معاذ اللہ تعالیٰ. دیکھیے خود علی المرتضیٰ شیر خدا سے بخاری شریف کے اندر یہ 5358 یعنی 5358 نمبر روایت دیکھیے. اور بھی جگہ یہ روایت موجود ہے. الفاظ ہیں فاقبل عمر علی علی و عباس فقال انشدکما باللہ. حضرت عمر فاروق نے پھر حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف مخاطب ہوئے، توجہ فرمائی اور ان سے قسم لی کہ اللہ کی قسم حل تعلمانی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذالک، کیا تم، اللہ کی قسم دے کہتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ سرور کائنات نے فرمایا تھا لا نورسو ما ترکنا صدقہ؟ حضور نے یہ فرمایا تھا. تو آگے سے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کہتے ہیں؟ قالا، دونوں نے کہا قد قال ذالک، بالکل سرور کائنات نے یقیناً یہ فرمایا ہے، یقیناً رسول اللہ نے یہ فرمایا. آپ بتائیے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم تک 13 صحابہ سے روایت پہنچی ہے نا، ورنہ یہ حدیث بہت مشہور تھی، یہ بے شمار صحابہ نے سنی ہوئی تھی. جو انداز ہے عمر کا بے شمار صحابہ نے سنی ہوئی تھی. لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جس طرح کوئی روایت ہو وہ آگے بیان بھی کرے، کیونکہ اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے اسے موقع نہیں ملا، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھول گیا، تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ احتیاطاً اس نے بیان نہیں کی کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے پتہ یہ چلا ہے بے شمار سینکڑوں کے حساب سے صحابہ نے حضور کا یہ فرمان سنا ہوا تھا لا نورسو ما ترکنا صدقہ، کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. یہ انداز ہے. پھر میں بخاری شریف سے یہ پیش کر دوں کہ یہ کہتا ہے نا کہ سیدہ زہرا کا حق نہ تسلیم کیا جائے تو دین نہیں رہتا. اور بھیا ابو بکر صدیق نے یہ کب کہا حق نہیں ملے گا آپ کو، جو ملتا تھا وہ نہیں ملے گا؟ یہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے 3712 نمبر، کہ جب یہ مطالبہ کیا گیا نا، چونکہ سیدہ زہرا نے بطور وراثت مطالبہ کیا ہے، تو ابو بکر صدیق نے اس لیے یہ حدیث سنائی ہے کہ اگر بطور وراثت مانگ رہی ہیں تو پھر رسول اللہ کا یہ فرمان ہے. باقی جو پہلا حق ہے آپ کا، یعنی جو جس طرح سورہ حشر کے اندر جو میں نے آیت تلاوت کی ہے فللہ وللرسول ولذی القربى، تو پھر آپ کو وہ حصہ ملتا رہے گا جو سرور کائنات سے ملتا تھا. ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جو آگے سے روایت پیش کی ہے اس لیے پیش کی ہے چونکہ بطور وراثت مطالبہ فرما رہی تھی، جس طرح امہات المومنین نے مطالبہ کیا. تو آگے سے ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ یہ کیوں نہیں پڑھ کے سناتے، یہ پوری حدیث کیوں نہیں پڑھتے، ڈنڈی کیوں مارتے ہو، صرف یہ الفاظ لیتے ہو کہ ناراض ہو گئی، کلام نہیں کیا،
صرف یہ تمہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، زوری کا جو ادراج ہے وہ نظر آتا ہے، جو اصل الفاظ ابو بکر صدیق کا جواب وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں بیان نہیں کرتے ظالموں؟ فقال ابو بکر ان رسول اللہ قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ انما یاکل آل محمد من هذا المال. ہاں لیکن آل محمد، حضور کا خاندان، حضور کے ازواج، حضور کی بیٹیاں، وہ اس مال سے کھائیں گے، یعنی مال اللہ، اللہ کے مال سے. لیس لهم ان یزیدوا علی المأکل، لیکن اس سے زیادہ بطور وراثت نہیں ملے گا. جو رسول اللہ دیتے تھے جتنا وہ ابو بکر بھی دیتا رہے گا. وانی واللہ لا اغیر شیئا من صدقات النبی التي كانت علیہا فی عہد النبی. اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ جو رسول ہمیں حصہ دیتے تھے اس کا ہمیں نگرانی دے دی جائے تو اور بات تھی، بطور وراثت مانگ رہی تھی. ابو بکر صدیق نے کہا اس انداز سے نہیں مل سکتا، جو رسول اللہ دیتے تھے وہ ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. آگے عذر کیا پیش کیا؟ رسول اللہ کی سنت پیش کی، حضور کی سنت پیش کی. اور حضور کی سنت پر جس طرح ابو بکر عمل کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، وہ اپنی مثال ابو بکر صدیق آپ ہی ہیں. اور اس کے لیے ایک مثال کی طرف اشارہ کرتا ہوں. حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر تھا، جب صحابہ کہہ رہے تھے اب نہ بھیجیں، تو ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا، اگر پرندے آ کے ابو بکر صدیق کا گوشت نوچ لیں پھر بھی ابو بکر رسول اللہ کا تیار کردہ لشکر واپس نہیں کرے گا. اس سے بڑی مثال کیا ہے ابو بکر صدیق کی؟ رسول اللہ کی سنت پر پابندی کی. 20 مثال ہے ابو بکر صدیق نے کس طرح رسول اللہ کی سنت کو مضبوطی سے تھاما. آپ نے یہ بھی فرمایا جب تک میں قرآن و سنت پہ عمل کروں تو میری پیروی کرنا، چونکہ میں کوئی نبی کی طرح نہیں ہوں کہ مجھ سے خطا نہیں ہو سکتی. آگے دیکھو، پھر ابو بکر صدیق نے کہا زیادہ، اس سے زیادہ نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو صداقت فریدی کہنے والے یہ الفاظ پڑھو، خدا کا خوف کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو. اللاتی کانت علیہ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کے صدقات جس طرح حضور کے دور میں تھے ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، میں حضور کی سنت پہ رکھوں گا، حضور کی سنت پہ رکھوں گا. ولا عملن فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی عمل کروں گا جو رسول نے عمل کیا. اور ظالم شخص یہ پوری روایت پڑھ، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں آپ کو حصہ ملے گا جو پہلے ملتا تھا، آپ کا حق کوئی نہیں چھینے گا، لیکن رسول اللہ کے زمانے میں جو انداز تھا ان صدقات وہی رکھے گا، میں وہی طریقہ کروں گا، وہی عمل کروں گا جو رسول اللہ نے عمل کیا، میں حضور کی سنت چھوڑ نہیں سکتا. اب ایک تو میں نے پیش کر دیا علماء نے تواتر تک کسے کہا، اور میں نے 13-14 راوی اس کے گنا دیے. اگلی بات یہ ہے کہ میں چیلنج کرتا ہوں اس بدبخت شخص کو جو اہل بیت کا غلام ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اہل بیت کا محب بنا بیٹھا ہے اور ٹھیکہ لے رکھا ہے اس نے اپنے ذہن، اپنی سوچ کے مطابق، اور اہل سنت کو پریشان کرتا ہے، عوام کو پیسے لے کر رافیوں کو راضی کرتا ہے، اور باور یہ کراتا ہے کہ میں جناب مقدمہ لاڑ رہا ہوں میں اہل بیت کا. میں کہتا ہوں تو اہل بیت کا دشمن ہے، خود اہل بیت کا دشمن ہے، صرف ابو بکر صدیق کا دشمن نہیں ہے، صرف اہل سنت کو دشمن نہیں ہے، خود حضرت علی المرتضیٰ کا باغی ہے، علی المرتضیٰ کے فیصلے کا باغی ہے. تو کہتا ہے کہ سیدہ زہرا کو جو بھی ضابطہ تھا ابو بکر صدیق کے سامنے دے دینا چاہیے تھا، اسی انداز میں، یعنی وراثت کے طور پہ دے دینا چاہیے تھا. اور ظالم شخص تجھے یہ نہیں پتا کہ جو کچھ وجہ پیش کیا ابو بکر صدیق نے، لا نورث ما ترکنا صدقہ، علی المرتضیٰ بھی مان رہے ہیں، صحابہ تسلیم کر رہے ہیں، اور علی المرتضیٰ اپنے دور میں وہی فیصلہ بہار رکھے ہوئے ہیں جو ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیا تھا، جو حضرت عمر کے دور میں رہا، جو حضرت عثمان کے دور میں تھا، وہی فیصلہ مولا علی کا تھا. حدیث کو تسلیم کر کے عمل بھی وہی کر رہے ہیں، یعنی جو اصل میں سنت رسول اللہ کی تھی، پھر ابو بکر، پھر عمر عثمان کی سنت تھی، اسی کو مولا علی نے اپنے دور میں اپنایا اور فدق کو کسی کی وراثت نہیں بنایا. ظالم شخص چند روپیوں کے لیے، ڈالروں کے لیے کیوں اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے، کیوں برباد کر رہا ہے، کیوں دجل فراڈ سے کام لیتا ہے، کیوں 2 نمبری کرتا ہے. علی المرتضیٰ کا بھی وہی فیصلہ ہے، اور بخاری شریف یہ 3712 نمبر ہے، اور جگہ بھی الفاظ موجود ہیں. اور میں نے دوسری روایت پیش کی جن میں علی المرتضیٰ اس کو تسلیم کر رہے ہیں، یعنی وہ بخاری شریف کی 5358 نمبر. اب میں سے چیلنج کرتا ہوں کہ تو کہہ رہا تھا سیدہ زہرا کو بطور وراثت دے دینا چاہیے تھا، جبکہ اس حدیث پر تو اجماع صحابہ ہے، اس حدیث پر تو اجماع صحابہ ہے، ابو بکر صدیق کے فیصلے پر اجماع صحابہ ہے، اجماع اہل بیت ہے، تو اجماع صحابہ اہل بیت کا منکر ہے. میں چیلنج کرتا ہوں قرآن و سنت سے ایک صریح نص دکھاؤ کہ انبیاء کی مالی وراثت ہوتی ہے اور اہل بیت کا بطور وراثت وہ فدق بنتا تھا. اہل سنت کی کتابوں سے کوئی دلیل پیش کرو. اس لیے تو اصل میں اہل بیت کا غلام نہیں ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، اہل بیت کے فیصلوں کو چیلنج کرنے والا ہے. جس بات پہ ان کے اجماع ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے محل نظر ہے. میں یہ کہتا ہوں میرا تیری حیثیت کیا ہے، اور تیری حیثیت کیا ہے، ادھر مولا علی کا فیصلہ ہے، تیری حیثیت کیا، ادھر ابو بکر صدیق صحابہ کا اجماعی فیصلہ ہے، متواتر حدیث ہے، تو کہتا ہے محل نظر ہے. لا نعرے سو اپنی طرف سے ٹھوک کے الفاظ، جاہل اجہل شخص کہتا ہے جناب یہ محل نظر ہوگی حدیث. اور کس نے پیش کی ہے، کس اہل سنت نے پیش کی ہے؟ یہ لا نعرے سو لا نور سو کس نے پیش کی ہے؟ اہل سنت کی کس کتاب کے اندر ہے؟ اپنی طرف سے چیز فرض کر کے وضع کر کے اس پر پوری گفتگو کی بنیاد رکھ رہا ہے. کو خدا کا خوف کر. تو لہٰذا اہل سنت آپ کے سامنے میں نے اس بندے کی حقیقت پیش کر دی. انشاءاللہ ہم اس کی حقیقت کھولتے رہیں گے، اس کے فراڈ، اس کے دجل، اس کے مکر فراڈ ہم کھولتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ یہ بھی اس کا بیان، پورا بیان دجل، فریب، جھوٹ پر مبنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت اور اہل ایمان کو اس بدبخت کے شر سے بچائے جو مرزا جلمی سے بڑا فتنہ ہے. اللہ